راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، سن رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی، اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس خلوص برا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے آپ سبوں کے لیے کہ آپ سدا خوش اور مطمئن رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کی باتوں کو برداشت کرتے رہیں تو وہ باتیں ہمیں اندر ہی اندر کمزور کرتی ہیں، ہمیں کھوکھلا کر دیتی ہیں، ان کے تانے، ان کے منفی تبصرے ہمیں لے کر، لیکن اگر ہم ان پر رد عمل کا اظہار کریں تو ہم بے وقوف گنے جاتے ہیں، یا پھر رد عمل میں کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو نامناسب ہوتا ہے۔ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ہم اتنی دلیلیں دے دیتے ہیں، اتنی صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ ہماری خود کی توانائی کھو جاتی ہے، ہم اپنی سمت کھو دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو غلط ثابت کرنے میں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جہاں پر برداشت کرنا ہمیں کمزور کر رہا ہو اور رد عمل کا اظہار کرنا بھی مناسب نہ ہو، تو یہاں پر سب سے بہترین حل جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو اگنور کریں، اور جب ہم ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتے، تو دراصل ہم اس بات کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بحث جیتنے سے زیادہ ضروری ہمارا ذہنی سکون ہے۔ جب ہم اگنور کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہماری شخصیت مزید پختہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی بات کا واقعی جواب دینا بنتا ہے، کس حد تک وہ ہمارے لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زبان کے گناہ سے بچ جاتے ہیں، خود پر قابو کرنے کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس شخص کو جواب دیں، کوئی نہ کوئی بات نکال کر ایسی پیش کریں کہ اس کا منہ بند ہو جائے، لیکن جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس پر قابو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو نفس پر قابو کرتا ہے اس کے بارے میں کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلوان سے بھی بہتر ہے، اور وہی توانائی جو ہم اس طرح کے لوگوں کو جواب دینے میں خرچ کرتے ہیں، ہم اسے کسی اچھے کام میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ذہنی سکون کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پہ کان لگا، اپنی وفاداری و صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا، اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بیکل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پہ غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پہ دھیان کرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی آپ کو پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرمانا ہے تاکہ جب آپ اس پروگرام سے محظوظ ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے
تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور پروگرام میں اپنی شمولیت کو یقینی بنا سکیں، پروگرام کی شان میں اضافہ کرنے کا سبب بنے، جس کے لیے آپ نمبر نوٹ فرمائیں گے 031674775655۔ ہماری فیس بک آئی ڈی PCRM فیصل آباد ہے، یوٹیوب چینل PCRM TV ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خط بھیجنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ سامعین، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہمیشہ ہمارے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے، اور پروگرام میں یقیناً آپ کو بھی آپ کے میسیجز سن کر اچھا لگتا ہے۔ اور ابھی اسد مراد صاحب کا میسج میرے پاس موجود ہے، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام راہ زندگی سن کر دل خوشی سے بھر گیا۔ جوشوا صاحب کی نرم اور دلنشین آواز نے سردیوں کی یادیں اس خوبصورتی سے تازہ کی کہ بچپن کے وہ گھریلو مناظر، چولہے کی گرمی، ماں کی گود اور بہن بھائیوں کی محفل ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آپ کی گفتگو ہمیشہ دل کو چھو لیتی ہے۔ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے جب پروگرام کا آغاز ہوا تو اس سے روحانی روشنی حاصل ہوئی، دل کو سکون ملا۔ لسنرز کے خطوط پروگرام میں شامل کیے گئے، بہت اچھا لگا۔ پھر قدرت کے کرشمے میں معلومات بہت مفید تھی۔ آج کی غزل نے بھی، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں خوب چار چاند لگا دیے۔ یوتھ ٹاک بھی بے حد پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب، پروگرام کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس میسج کی صورت میں۔ وقاص افضل صاحب، جن کا تعلق ہے ساہیوال ریڈیو لسنرز کلب سے، آپ کہتے ہیں کہ PCRM کی پیشکش راہ زندگی آج نہایت خوبصورت اور پرسکون انداز میں سننے کو ملی۔ میزبان عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی دلنشین آوازوں نے شروع ہی سے ایسا ماحول بنا دیا جو دل کو راحت اور ذہن کو سکون بخشنے کا باعث رہا۔ پھر سامعین کے خطوط اور پیغامات بہت محبت کے ساتھ پروگرام میں شامل کیے گئے۔ چراغ راہ سننے کو ملا، جو کہ ہمیشہ کی طرح فکر انگیز اور سبق آموز تھا۔ کرداروں کی ادائیگی، کہانی کا پیغام اور پیشکش کا انداز، سب کچھ دل کو چھو گیا۔ پروگرام کے تمام حصے ابتدا سے لے کر اختتام تک نہایت ترتیب، محبت اور محنت سے پیش کیے گئے۔ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیا سکھاتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کی اپنی اصل پہچان یاد دلاتا ہے۔ راہ زندگی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سامعین کے دلوں میں روشنی بکھیرنے کا کام کر رہا ہے۔ وقاص افضل صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبت کے لیے۔ راہ زندگی کے ساتھ اور ساری ٹیم کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ پروگرام میں میسیجز بھیجتے رہیے۔ چونڈا سیالکوٹ سے ہمیں میسیج موصول ہوا ہے۔ شفاقت باجوہ صاحب، عبداللہ باجوہ صاحب، شاہم باجوہ صاحب، ریحا فاطمہ صاحبہ، طیب باجوہ صاحب اور حنان باجوہ صاحب، مریم شفاقت صاحبہ کی جانب سے، جنہوں نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے، عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ پروگرام میں ڈرامہ چراغ راہ پیش کیا گیا، وہ بہت اچھا لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدا سے اختتام تک جتنے بھی سلسلے پیش کیے گئے وہ بہت پیارے تھے۔ پروگرام راہ زندگی دل کو سکون عطا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بہت اچھا لگا ہمیں ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب چونڈا سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے سبھی ساتھیوں کا پروگرام کو لے کر جو تبصرہ ہمیں سننے کو ملا، اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پروگرام راہ زندگی کو سنتے رہیں اور میسیجز اور خطوط کی صورت میں پروگرام میں اپنی شمولیت کو یقینی بناتے رہیں۔ سامعین، ابھی اس سلسلے کو سمیٹتے ہیں یہیں پر اور لیے چلتے ہیں آپ کو پروگرام میں آگے سنواتے ہیں بہت ہی مفید اور عمدہ سلسلہ معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر انٹرفیس کے استعمال کے بارے میں۔ سامعین، اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ انسانی دماغ اور کمپیوٹر میں بڑی حد تک مماثلت موجود ہے۔
اور دونوں ہی ایک خاص واقعے کو متحرک کرنے کے لیے پیچیدہ نیٹ ورکس کے ذریعے منتقل ہونے والے برقی سگنلز کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ کمپیوٹر انسانی ترقی میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ جدید ترین کمپیوٹر سے بھی کہیں زیادہ نفیس ہے، جبکہ اس فرق کو مٹانے اور کمپیوٹر کو مزید جدت سے مزین کرنے کے لیے سائنسدان اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ وہ دیگر جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے کمپیوٹر کو انسانی دماغ کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت کو حقیقت کی صورت میں دیکھ سکیں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسانی اور مشینی ذہانت، مختلف بیماریوں اور جذباتی حالتوں کی تشخیص سے لے کر جدید ترین مشینوں کے درست کنٹرول تک آئندہ تصوراتی دنیا کو یقینی اور ممکنہ طور پر حقیقی دنیا کے لیے ایپلیکیشنز کی ایک حیران کن صف کو پیدا کر سکے۔ سامعین، اگر ہم کمپیوٹر انٹرفیس کی تاریخ اور انسانی دماغ کی برقی سرگرمیوں کی دریافت کی بات کریں تو یہ ہینس بیڈجر کی دریافت ہے، جس نے الیکٹرو انسوفولوگرافی پر کام شروع کیا۔ بیڈجر وہ پہلا شخص تھا جس نے 1924 میں پہلی بار انسانی دماغ کی سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا، جو کہ بیڈجر لہر یا الفا لہر کی شناخت کرنے میں کامیاب رہا، جبکہ بیڈجر نے دماغی امراض کے ساتھ اپنے EEG لہر کے خاکوں میں تبدیلی کے باہمی تعلق کا تجزیہ بھی کیا، اور یوں الیکٹرو انسوفولوگرافی نے انسانی دماغی سرگرمیوں کی تحقیق کے لیے بالکل نئے امکانات پیدا کیے۔ اگرچہ اس زمانے میں لوگ اس بات سے ناواقف تھے، تو بھی دماغی مشین کے طور پر کام کرنے والے انٹرفیس کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک امریکی موسیقار ایلون لوسیئر کا سولو پرفارمر، جو کہ 1965 کا ایک میوزک پیس تھا، جس کا ایک ٹکڑا EEG اور اینالوگ سگنل پروسیسنگ ہارڈ ویئر کا استعمال کرتا ہے تاکہ صوتی ٹکرانے والے آلات کو متحرک کیا جا سکے۔ بائرین یو کا کہنا ہے کہ اگر ہم دماغی کمپیوٹر انٹرفیس کے ساتھ مشق کرتے ہیں تو ہم برین کمپیوٹر انٹرفیس کو استعمال کرنے میں بہت بہتر ہو جائیں گے، اور ہمارے نتائج لوگوں کو روزمرہ کی مہارتیں زیادہ تیزی سے سکھانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ سامعین، اس کے علاوہ BCI نظام تشخیص، اعصابی بحالی اور معاون ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جس کا مقصد مریضوں کی مختلف سرگرمیوں اور ماحول میں مشغول رہنے اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو بحال کرنا ہے اور کھوئے ہوئے اعصابی افعال کی تلافی کرنا ہے۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس دماغ اور پٹھوں کے درمیان رابطہ قائم کر کے فالج کے شکار اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ میں مبتلا افراد کی بحالی میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی دماغ کو کنٹرول کرنے والے مصنوعی اعضاء اور ویل چیئرز کو زیادہ قدرتی اور یقینی طور پر صارف کو بہتر سہولت حاصل کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے، جبکہ نیورولنک کے مطابق دماغ کے اندر سرایت کرنے والا ان کا برین چپ انٹرفیس ان لوگوں کی بصارت کو بحال کر سکتا ہے جو پیدائشی طور پر نابینا تھے، ساتھ ہی ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی والے لوگوں کے لیے حرکت اور زبانی رابطے جیسی مکمل جسمانی فعالیت کو بھی بحال کر سکتا ہے۔ جبکہ سامعین، ماہرین نے ذہنی سوچ سے کمپیوٹر کھولنے اور لاگ آن کرنے کا بھی ایک کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس تجربے کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف افراد مختلف باتوں کو اپنے منفرد انداز میں سوچتے ہیں، اس لیے تجربے میں 45 لوگوں کو ذہن میں 75 الفاظ دہرانے کا کہا گیا، جن میں FBI اور DVD جیسے الفاظ بھی شامل تھے۔ ان الفاظ کی ادائیگی سے دماغ میں جو سرگرمی ہوتی ہے اسے نوٹ کیا گیا، کیونکہ الفاظ سوچتے ہوئے ان کی کھوپڑی سے 2 الیکٹروڈز چپکے ہوئے تھے جو دماغی سرکٹ میں ہونے والی سرگرمی کو نوٹ کر رہے تھے۔ اس طرح ہر شخص کے ذہن میں لفظ سوچنے کا ایک نمونہ بنا جسے نوٹ کر لیا گیا، اور ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ہر شخص کے انفرادی برین پرنٹ کو تلاش کیا گیا جو کسی شخص کے مخصوص فنگر پرنٹس یا آواز کی طرح تھا۔ جب ان لوگوں کو کمپیوٹر سسٹم پر مخصوص الفاظ سوچنے کا کہا گیا تو 94% افراد نے لفظ کو ذہن میں پکار کر کمپیوٹر کو کامیابی سے لاگ آن کر لیا۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ ٹیکنالوجی مختلف طریقوں مثلاً ایپل ٹچ کی طرح قابل بھروسہ نہیں، لیکن مستقبل میں اسے مزید بہتر بنا کر حساس نیٹ ورکس اور فوجی تنصیبات کے لیے استعمال کرنا ممکن ہوگا۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔
سامعین، آج پروگرام معلومات کے رنگ میں کمپیوٹر انٹرفیس کے استعمال کے حوالے سے بڑی ہی عمدہ معلومات ہمیں سننے کو ملی، اور پروگرام میں آج ہم بات چیت کر رہے تھے اپنے ارد گرد موجود ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو جواب دینا اور جن کو جواب نہ دینا دونوں ہی طرح کی صورتحال ہمیں پریشانی میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہر بات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ایک تو وہ اپنی توانائی کھوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی آسانی سے اپنی سمت کھو دیتے ہیں۔ جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی توجہ ان کے مقصد کو حاصل کرنے سے بڑھ کر لوگوں کو غلط ثابت کرنے پر یا خود کو درست ثابت کرنے پر ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ ہر کسی کی بات سے بھٹک جاتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو توجہ مرکوز رکھتے ہیں کہ انہیں اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے، وہ برداشت کرتے ہیں اور وہ پھر بہت ساری چیزوں میں بہتری دیکھنے پاتے ہیں۔ آئیے سامعین، ابھی وقت ہے پروگرام میں کسی اور کی زندگی سے اپنے لیے عمدہ سیکھ لینے کا، تو آئیے پھر مل کر سماعت فرماتے ہیں پروگرام میں بڑا ہی خوبصورت سا سلسلہ آپ بیتی۔ مختار انور میرا نام ہے جی، میں رکشہ چلاتا ہوں۔ میں صبح 6:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں۔ پہلے تو میں اسکول کے بچوں کو اسکول پہنچاتا ہوں، اس کے بعد میں رکشہ چلاتا ہوں۔ جب رکشہ چلاتا ہوں تو پھر کبھی کسی طرف چلے جاتے ہیں سواری کے لیے، کبھی کسی طرف۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے سواری اٹھائی، 3 لیڈیز تھیں، ان کے پاس ایک بریف کیس تھا، سردیوں کے دن تھے، گاڑی کو پردے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پاس ہی اندر کی سائڈ پہ رکھا۔ جب ان کو میں نے لاری اڈے کے اوپر اتارا تو وہ جلدی سے اتر کر بس کی طرف چلی گئی، لیکن وہ سامان اپنا جو تھا نا وہ رکشے میں بھول گئی۔ میں ایک جگہ پہ جا کے تو کھڑا ہو گیا، تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں وہاں پہ سٹاپ کیا۔ میں نے سٹاپ کے بعد میں نے سوچا کہ چلو اسٹیشن کا ٹائم ہے گاڑی کے آنے کا، چلو اسٹیشن پہ چلتے ہیں۔ جب میں نے رکشے کی طرف نظر کی تو پیچھے ان کا سامان پڑا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، میں سوچنے لگا میں نے سواری کہاں پہ اتاری ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں فلاں جگہ سے سواری لے کے آیا تھا تو میں نے اڈے پہ اتاری ہے۔ میں فوراً رکشہ بھگایا، لاری اڈے پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہاں پہ پولیس مین کھڑا تھا، میں نے اس سے تعاون کیا، میں نے کہا بھائی یہ سامان کسی کا رہ گیا۔ اس نے کہا یار وہ تو ادھر آپ کو ڈھونڈتی رہی ہیں سواریاں، بہت پریشان تھی، اب وہ گھر چلی گئی ہیں واپس، لیکن یہ ایڈریس دے گئی ہیں ہمیں۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہنے لگا چلو تھوڑا انتظار کرو، شاید کوئی ادھر آ جائے، لیکن ان کے نہ آنے پر نہ وہ مجھے کچہریاں لے گئے۔ وہاں جہاں ان کا ہیڈ آفس تھا وہاں پہنچے تو وہ سواریاں بھی ادھر پہنچ گئیں۔ جب وہ ادھر پہنچی تو میں بھی ادھر کھڑا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بہت غصے میں آئی، کہنے لگے آپ تو چور ہیں، آپ تو ہمارا سامان لے کے بھاگ گئے ہیں۔ سامان واقعی ان کا قیمتی تھا، اس میں بریف کیس تھا، اس میں زیور تھا، وہ شادی پہ جا رہی تھی۔ ان کو غصہ آیا میرے پہ۔ وہ پولیس والا کہنے لگا آپ اس کو ناراض ہو رہے ہیں، اگر وہ آپ کا سامان لے کے آ گیا، اگر جانا ہوتا تو وہ اس وقت لے کے بھاگ جاتا، آپ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں دے سکتے۔ خیر جناب، انہوں نے پولیس والوں نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اگر یہ ایسا آدمی ہوتا تو واپس نہ آتا۔ پھر انہوں نے اپنا سامان کھولا، دیکھا، لیکن وہ ایک عورت جو تھی نا وہ تو بہت گرم تھی میرے پہ۔ وہ کہہ رہے نہیں جی یہ اس کا قصور ہے۔ میں نے کہا اپنا سامان بھی پہلے دیکھیں، اگر آپ کا سامان پورا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے دیکھا، ان کا سامان بالکل پورا تھا۔ خیر وہ پولیس والے بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے ہر طرح سے میری مدد کی۔ کہنے لگے بھائی آپ کو جس ٹائم کسی وقت کسی قسم کی ضرورت پڑے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی ہر مشکل حل کیا کریں گے۔ زندگی میں ایسے واقعہ بہت آتے ہیں، لیکن ہر ڈرائیور کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہیے اگر کسی کا سامان رہ جاتا ہے تو اسی وقت اس کو آواز دے کے واپس کرے۔ سامعین، سلسلہ آپ بیتی ہم سن رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کھوئی ہوئی چیز لوٹانے کے بارے میں۔ تو دراصل ہم کتنے ایماندار ہیں، ہم کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے ہیں، اس کا اصل پتہ تبھی چلتا ہے جب ہمیں موقع ملتا ہے برائی کرنے کا، گناہ کرنے کا، اور جب ہم اس صورتحال میں بھی اس بات کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں درست رویہ ہی اپنانا ہے، ہمیں غلط نہیں کرنا،
تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہماری شخصیت کیسی ہے، ہمارے اندر دوسرے انسانوں کا احساس کتنا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے اندر خدا تعالیٰ کا خوف کتنا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ بھی رہا ہو، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس سبب سے ہمیں اپنی روشیں ایسی رکھنی ہے جس سے نہ صرف انسانیت کی بھلائی ہو، ان کا فائدہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اختتام پر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر مانگے دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی محبت کے لیے، آپ کی وفاداری کے لیے اور آپ کے رحم کے لیے۔ خداوند، ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ بے شک آپ کی نظریں ہمیشہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، گو کہ کوئی بھی انسان ہمارے ارد گرد موجود نہ ہو۔ خداوند، ہمیں توفیق بخش دیجئے کہ ہمارا ہر ایک رویہ، ہمارا عمل ایسا ہو کہ خداوند ہم آپ کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے ہر ایک کام کو کریں۔ اپنے سامعین کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے برکت، ترقی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ان میں جتنے پریشان ہیں، بیمار ہیں، خداوند پاک خدا انہیں سکون اور صحت یابی عطا کیجیے۔ خداوند، ہماری اس التجا کو قبول کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔